حدیث یہ جو راوی کے نام میں اختلاف سا ہو گیا، حکم ابن سفیان اور سفیان ابن حکم اور ابو سفیان اور ابن سفیان، یہ اضطراب ہے، اضطراب فی اسماء الروات۔ جب کوئی مقابل راوی موجود نہ ہو تو پھر کوئی خاص حرج نہیں ہے، جیسے خزیمہ اور ابو خزیمہ، ابن حیان اور ابو حیان دونوں ہیں، ابن الانبس اور ابو الانبس ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں۔ باب فی اسباغ الوضوء، وضو مکمل کرنے کے بارے میں۔ وضو چونکہ مفتاح الصلاۃ ہے، اس لیے اس کا باقاعدہ مکمل ہونا یہ ضروری ہے۔ مکمل ہونے کے تین مطلب ہے، ایک تو یہ کہ وضو بغیر اسراف کے ہو، دوسرا یہ کہ وضو ببذل القلب ہو، یعنی غفلت کے ساتھ نہ ہو، شروع میں بھی اللہ کا نام لیا اور تمام اعضاء کو طریقے سے دھویا، وضو کرنے کے بعد شہادتین پڑھ لیے۔ تیسری تعریف مجدد نے کی ہے اور محدثین نے، وہ کہتے ہیں کہ وضو جب نبی کی سنت کے مطابق ہو وہ مسبغ وضو ہے، ہر ایک بار سے کامل و اکمل ہے۔ اسبغ یسبغ کے معنی ہے پورا کرنا، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، سورۃ لقمان میں۔ فی السابغات، پورے زرے اور کڑیاں۔ وبی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تمام رجال ثقات اور معروفین ہیں، کئی کلام ہیں لیکن درست فیصلہ ترمذی کے حق میں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، ایسی چیز بتا دوں جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے اور درجات بلند فرمائے، اونچے فرمائے۔ انسان دو وجہوں میں سے ایک کے ساتھ اوپر جاتا ہے، ایک سے نیچے ہوتا ہے۔ گناہ رہے اور معاف نہ ہو تو نیچے جاتا ہے، اور درجات بلند ہو جائے تو آدمی اوپر آتا ہے۔ قالوا حدثنا یا رسول اللہ، یہ تو ضرور بتا دیجئے۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا وضو پورا کرنا چاہیے باوجود تکلیف کے۔ مکارہ مکرہ کی جمع ہے، جیسے مناشط منشط کی جمع ہے۔ مکرہ کہتے ہیں اس وقت کو، اس کیفیت کو جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی اسباغ الوضوء، وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه، وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة۔ وفي الباب عن علي وعبد الله بن عامر وابن عباس وعبيدة، ويقال عبيدة بن عامر وعائشة وعبد الرحمن بن عائشة وأنس قال رضي الله تعالى عنهم، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعلاء بن عبد الرحمن وهو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ حدیث میں توسطر ابو فی هذا الحدیث،
یہ جو راوی کے نام میں اختلاف سا ہو گیا، حکم ابن سفیان اور سفیان ابن حکم اور ابو سفیان اور ابن سفیان، یہ اضطراب ہے، اضطراب فی اسماء الروات۔ جب کوئی مقابل راوی موجود نہ ہو تو پھر کوئی خاص حرج نہیں ہے، جیسے خزیمہ اور ابو خزیمہ، ابن حیان اور ابو حیان دونوں ہیں، ابن الانبس اور ابو الانبس ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں۔ باب فی اسباغ الوضوء، وضو مکمل کرنے کے بارے میں۔ وضو چونکہ مفتاح الصلاۃ ہے، اس لیے اس کا باقاعدہ مکمل ہونا یہ ضروری ہے۔ مکمل ہونے کے تین مطلب ہے، ایک تو یہ کہ وضو بغیر اسراف کے ہو، دوسرا یہ کہ وضو ببذل القلب ہو، یعنی غفلت کے ساتھ نہ ہو، شروع میں بھی اللہ کا نام لیا اور تمام اعضاء کو طریقے سے دھویا، وضو کرنے کے بعد شہادتین پڑھ لیے۔ تیسری تعریف مجدد نے کی ہے اور محدثین نے، وہ کہتے ہیں کہ وضو جب نبی کی سنت کے مطابق ہو وہ مسبغ وضو ہے، ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے۔ اسبغ یسبغ کے معنی ہے پورا کرنا، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، سورۃ لقمان میں۔ فی السابغات، پورے زرے اور کڑیاں۔ وبی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تمام رجال ثقات اور معروفین ہیں، کئی کلام ہیں لیکن درست فیصلہ ترمذی کے حق میں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، ایسی چیز بتا دوں جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے اور درجات بلند فرمائے، اونچے فرمائے۔ انسان دو وجہوں میں سے ایک کے ساتھ اوپر جاتا ہے، ایک سے نیچے ہوتا ہے۔ گناہ رہے اور معاف نہ ہو تو نیچے جاتا ہے، اور درجات بلند ہو جائے تو آدمی اوپر آتا ہے۔ قالوا حدثنا یا رسول اللہ، یہ تو ضرور بتا دیجئے۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا وضو پورا کرنا چاہیے باوجود تکلیف کے۔ مکارہ مکرہ کی جمع ہے، جیسے مناشط منشط کی جمع ہے۔ مکرہ کہتے ہیں اس وقت کو، اس کیفیت کو جس سے اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو پورا کرنا چاہیے، صحیح طرح کرنا چاہیے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے، باوجود ناپسندیدہ احوال کے۔ حدیث شریف میں ہے حففت النار بالشہوات، حفاف کہتے ہیں باڑ کو، باڑ جانتے ہیں نا، کسی زمین یا کسی جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے لوگ دور دور تک کانٹے رکھتے ہیں۔ تو سوئے گا شپول انہوں شپول ہوئی، جیسے مدرسے کے چاروں طرف کانٹے رکھے گئے، وہاں اکثر مدارس میں رکھے ہوئے، اس کو اردو میں کہتے ہیں باڑ، پشتو میں کہتے ہیں شپول، اور عربی میں کہتے ہیں حفاف۔ حففت النار بالشہوات، جہنم کے ارد گرد جو باڑ ہے
وہ شہوتوں کا ہے. شہوت کے ساتھ لگے رہو گے تو وہی مبتلا ہو جاؤ گے نار اندر. اور حففت الجنت بالمکارہ، کیا جنت کے ارد گرد ناپسندیدہ کیفیات ہیں، یعنی ناپسندیدہ کیفیات سہ کر، تکلیفیں سہ کر اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے. مکارہ کے لیے یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حففت النار بالشہوات وحففت الجنت بالمکارہ. اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو مکمل کرنا چاہیے باوجود تکلیفوں کے، ناپسندیدگیوں کے. وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجد کے لیے جاتے ہوئے قدم بڑھاؤ. یہ نہیں کہ قدم بڑھاؤ مشرف ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیر دیر سے آتے ہیں، پھر ایک دم کھول کے اندر چپ سے بیٹھ جاتا ہے. چلو خیر، آج تو دیر سے آنے والے بھی اچھے لوگ ہیں، کیونکہ جو نہیں آئے ہیں وہ سب روافض ہیں. خذلہم اللہ ولعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ خذلہم اللہ ولعنہم اللہ روافض کے لیے وہ جملہ مستانفہ علیحدہ تھا، یہ علیحدہ جملہ ہے. الروافض خذلہم اللہ والذین ما جاؤوا هم كالروافض لا هم الروافض وحكم الشيء لا يكون للشيء كما قرأتم ونسيتم. مسجدوں کے لیے قدم بڑھانا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ 3 مطلب ہے اس کے. پہلا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسجد کے لیے پیادہ چلا کرے، پیروں سے چل کر. مسجد کے لیے سائیکل پہ جانا یا موٹر سائیکل پہ یا منصور صاحب کی گاڑی میں. منصور صاحب جب دور حدیث کر رہے تھے، ہم نے وہ حدیث شریف بھی پیش کی ہے، بخاری کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ بڑے دور سے آتے تھے. آپ سے شکایت کی کہ ہم بہت دور سے آتے، تھک جاتے ہیں. آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، گھر سے مسجد تک تمہارے قدم لکھے جا رہے ہیں، بہت نیکی ہو جائے گی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں قریب میں جگہ بک رہی ہے، یہ خرید لیں کہ مسجد کے قریب آ جائے. تو آپ نے کہا عسى ان تکونوا محرومین، ایسا لگتا ہے کہ ثواب سے محروم ہو رہے ہو. ایک دن جمعے کی نماز پڑھ کر جب آپ باہر نکلے تو باہر گدھے گھوڑے خچر کھڑے تھے. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا کہ وہ لوگ جو دور سے آتے تھے اور پھر آپ نے قریب میں جگہ لینے کی اجازت نہیں لی، اب وہ گھوڑے گدھوں پہ آتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر بھی بددستور محروم ہو گئے. یعنی پیروں سے چل کر آنے کے ثواب سے محروم ہو گئے، پیروں سے چل کر آنے کے ثواب سے محروم ہو گئے. لیکن منصور صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ ہم جو اتنی بڑی گاڑی خرچ کرتے ہیں، پیٹرول ضائع ہوتا ہے، اس کا ثواب ملے گا؟ میں نے کہا ملے گا. تو کہا پھر برابر ہو جائے گا. فضل اللہ اعم و کرم اتم، اللہ تعالیٰ کا احسان بڑا ہے. ایک آدمی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کے مسجد میں آتا ہے، پھر پیٹرول اور ڈیزل صرف کر کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ بھی خرچہ ہے، نفقہ ہے. لیکن جو شان خطا کا ہے، خطا جمع ہے خطوہ کی، اور خطوات بھی جمع ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بابین القدمین کو کہتے ہیں. مراد اس سے اقدام ہے، مشایات ہے، ممشا ہے. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ پہلی تعبیر کر لی. اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ مسجدوں سے تعلق رکھنا، گہرے روابط رکھنا. سبحان اللہ. بہت زیادہ بعض لوگ بڑے مسجدوں کے عاشق ہوتے ہیں. یہ سندھ میں
بیر شریف والے گزرے، مولانا عبد الکریم بیر شریف، اچھے بزرگ آدمی تھے، نیک صالح، تو وہ عجیب غریب تھے، جس مکان میں جاتے کہتے مسجد کہاں ہے، محلے کی مسجد کہاں ہے، پھر پوچھتے تھے کتنا ٹائم جماعت میں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو بہت زیادہ نماز کے بعد جماعت کے پابند ہے کہ ان میں مولانا عبد الکریم بیر شریف شاید پہلے نمبر پہ ہو۔ اور پھر جب ان کو بتایا جاتا کہ بریلویوں کی مسجد ہے تو بس کافی دیر تک غمگین بیٹھے رہتے تھے، اور اکثر کھانا وانا چھوڑ دیتے تھے، دعوت میں پھر کچھ چلے ایسے چلے جاتے۔ مطلب یہ کہ ایسی جگہ میری دعوت کیوں کی ہے، کیا مسجد ہی صرف نہیں ہے؟ تھے نہایت پختہ، مضبوط عالم اور موقف پر فولاد تھے بالکل مولانا عبد الکریم بیر شریف، نیک بزرگ تھے، مولانا فضل الرحمان کے بہت زیادہ قدردانوں میں سے تھے، سندھ کے اجل اکابر علماء میں سے، اور مضبوط فقیہ خبر رسان قسم کا عالم، اور حضرت اقدس مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے شیدائی تھے، شیدائی بالکل۔ ہمارے بزرگ دوست تھے، یہ ججوں کا بڑا ہے حاجی بشیر میمن، تو ایک دن کہنے لگے میں بیر شریف حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے گیا جمعے میں، تو کہا میں بھی گاڑی سے اترا، کافی دور تھا، تقریر شروع تھی، تو میں نے یہ الفاظ سنے کہ بیر شریف والے کہہ رہے ہیں ممبر پہ مولانا مفتی محمود صاحب ہمارا مذہبی اور سیاسی امام ہے، وہ ہمارا امام ہے، ہم ان کے مقتدی ہیں۔ تو کہا بس وہ دل میں بیٹھ گیا۔ جہاں حضرت جاتے تھے حاجی بشیر میمن ماں دوستوں کے وہاں پہنچتے تھے، تو حضرت کو میں نے دیکھا آخر وقت میں جب انتقال ہو رہا تھا، اوہو، جنا اسپتال میں داخل تھے، اپنے شاگرد کو بلایا، تو یہ چیزیں ہٹاؤ، نماز کیسے پڑھوں گا؟ انہوں نے کہا حضرت طبیعت بہت خراب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے طبیعت خراب ہے تو اس سے طبیعت اچھی ہو جائے گی؟ طبیعت تو نماز سے اچھی ہوتی ہے۔ بس وہ ڈاکٹروں نے ہٹا دیے سب چیزیں، انہوں نے کھڑے ہو گئے، لمبی چھوڑی نماز پڑھی، اور ایک دفعہ کتنی دفعہ نماز پڑھی، بہت دفعہ پڑھی، تو فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ آج میرا سفر ہے، پھر یہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ والے پختونوں کی طرف بڑی مضبوط پگڑی ہوتی تھی، موٹا جسم تھا، گٹھے ہوئے جسم، کم گو تھے، کم بات کرتے تھے، کتاب فنون و علوم بالکل مستحضر بین العینین۔ میں حضرت کی خدمت میں گیا ہوں ایک دفعہ ایک کتاب دیکھنے، معدن کنز الدقائق کی ایک نایاب شرح ہے معدن الحقائق، حضرت کے پاس تھی، تو ان کے لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، مجھے چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت صاحب جب نماز میں آئے، میں نے ہاتھ ملایا کہ کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا اس طرح کا، دیکھ لی، میں نے کہا نہیں وہ معذرت کون؟ میں نے ان کے بیٹوں کا نام بتایا گا، نہ بلاؤ سے بلا لیا، تو کہا ساری چابیاں مولانا کو دے دو، ساتھ رہو، دعوت کرو۔ آخر میں مجھ سے فرمایا آپ جس کتاب کو دیکھنے آئے ہیں، جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب في إسباغ الوضوء. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه. وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عامر وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عامر وعائشة وعبد الرحمن بن عائشة وأنس قال رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن وهو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ حدیث میں توسط ابو فی هذا الحدیث، یہ جو راوی کے نام میں اختلاف سا ہو گیا،
حکم ابن سفیان اور سفیان ابن حکم اور ابو سفیان اور ابن سفیان. یہ اضطراب ہے، اضطراب فی اسماء الروات. جب کوئی مقابل راوی موجود نہ ہو تو پھر کوئی خاص حرج نہیں ہے، جیسے خزیمہ اور ابو خزیمہ، ابن حیان اور ابو حیان دونوں ہیں. ابن الانبس اور ابو الانبس ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں. باب فی اسباغ الوضوء، وضو مکمل کرنے کے بارے میں. وضو چونکہ مفتاح الصلاۃ ہے، اس لیے اس کا باقاعدہ مکمل ہونا یہ ضروری ہے. مکمل ہونے کے 3 مطلب ہے. ایک تو یہ کہ وضو بغیر اسراف کے ہو، دوسرا یہ کہ وضو ببذل القلب ہو، یعنی غفلت کے ساتھ نہ ہو. شروع میں بھی اللہ کا نام لیا اور تمام اعضاء کو طریقے سے دھویا. وضو کرنے کے بعد شہادتین پڑھ لیے. تیسری تعریف مجدد نے کی ہے اور محدثین نے. وہ کہتے ہیں کہ وضو جب نبی کی سنت کے مطابق ہو وہ مسبغ وضو ہے، ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے. اسبغ یسبغ کے معنی ہے پورا کرنا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً سورۃ لقمان میں. فی السابغات پورے زرے اور کڑیاں. وبی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ. تمام رجال ثقات اور معروفین ہیں. کئی کلام ہیں لیکن درست فیصلہ ترمذی کے حق میں ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع به الدرجات. ایسی چیز بتا دوں جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے اور درجات بلند فرمائے، اونچے فرمائے. انسان 2 وجہوں میں سے ایک کے ساتھ اوپر جاتا ہے، ایک سے نیچے ہوتا ہے. گناہ رہے اور معاف نہ ہو تو نیچے جاتا ہے، اور درجات بلند ہو جائے تو آدمی اوپر آتا ہے. قالوا حدثنا یا رسول اللہ، یہ تو ضرور بتا دیجئے. قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا وضو پورا کرنا چاہیے باوجود تکلیف کے. مکارہ مکرہ کی جمع ہے، جیسے مناشط منشط کی جمع ہے. مکرہ کہتے ہیں اس وقت کو، اس کیفیت کو جس سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب في اسباغ الوضوء وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عامر وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عامر وعائشة وعبد الرحمن بن عائشة وأنس قال رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن وهو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ حدیث میں توسطربو فی هذا الحدیث، یہ جو راوی کے نام میں اختلاف سا ہو گیا.
حکم ابن سفیان اور سفیان ابن حکم اور ابو سفیان اور ابن سفیان. یہ اضطراب ہے، اضطراب فی اسماء الروات. جب کوئی مقابل راوی موجود نہ ہو تو پھر کوئی خاص حرج نہیں ہے، جیسے خزیمہ اور ابو خزیمہ، ابن حیان اور ابو حیان دونوں ہیں. ابن الانبس اور ابو الانبس ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں. باب فی اسباغ الوضوء، وضو مکمل کرنے کے بارے میں. وضو چونکہ مفتاح الصلاۃ ہے، اس لیے اس کا باقاعدہ مکمل ہونا یہ ضروری ہے. مکمل ہونے کے 3 مطلب ہے. ایک تو یہ کہ وضو بغیر اسراف کے ہو، دوسرا یہ کہ وضو ببذل القلب ہو، یعنی غفلت کے ساتھ نہ ہو. شروع میں بھی اللہ کا نام لیا اور تمام اعضاء کو طریقے سے دھویا. وضو کرنے کے بعد شہادتین پڑھ لیے. تیسری تعریف مجدد نے کی ہے اور محدثین نے. وہ کہتے ہیں کہ وضو جب نبی کی سنت کے مطابق ہو وہ مسبغ وضو ہے، ہر ایک بار سے کامل و اکمل ہے. اسبغ یسبغ کے معنی ہے پورا کرنا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً سورۃ لقمان میں. فی السابغات پورے زرے اور کڑیاں. وبی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ. تمام رجال ثقات اور معروفین ہیں. کئی کلام ہیں لیکن درست فیصلہ ترمذی کے حق میں ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. ایسی چیز بتا دوں جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے اور درجات بلند فرمائے، اونچے فرمائے. انسان 2 وجہوں میں سے ایک کے ساتھ اوپر جاتا ہے، ایک سے نیچے ہوتا ہے. گناہ رہے اور معاف نہ ہو تو نیچے جاتا ہے، اور درجات بلند ہو جائے تو آدمی اوپر آتا ہے. قالوا حدثنا یا رسول اللہ، یہ تو ضرور بتا دیجئے. قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا وضو پورا کرنا چاہیے باوجود تکلیف کے. مکارہ مکرہ کی جمع ہے، جیسے مناشط منشط کی جمع ہے. مکرہ کہتے ہیں اس وقت کو، اس کیفیت کو جس سے. تو ایک وزیرستانی آیا، ٹرک ڈرائیور تھا، موٹا تھا. وہ آیا ہم سے ہاتھ ملایا، استاد چائے لاؤں. میں نے کہا نہیں. کہا آپ لوگ مناظرہ کے لیے آئے. ہمارا استاد چپ گیا. میرے خیال سے اس نے کوئی سازش بنایا اور ان کے ساتھ مل کر اور پولیس کے ساتھ مل کر. استاد چپ گیا. پھر کہتا ہے ہمارا استاد بہت اچھا آدمی ہے، لش کی پیمات کمزور ہے. استاد ہمارا بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا سا ایمان پہ کمزور ہے. ظاہر خبر ہے اہل باطل سر معاہدہ و کپٹ شو خبر ہے ایمان نہیں داغم ادھر چپسی کی. وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد پھر نماز کا انتظار کرنا. یعنی وقلبہ معلق بالمساجد فذالکم الرباط فذالکم یہی ہے تو ہے تیاری. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ جو قرآن کی آیت ہے، ایمان والو صبر کرو، صبر کراؤ اور جڑ کے رہو. کیا مطلب؟ ورابطوا،
تو ایک تو رباط یہ ہوا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور کثرت الخطا الی المساجد، اور اسباغ الوضوء الی الوضوء یا اسباغ الوضوء الی المکارہ، تین چیزیں ہو گئی نا۔ فرمایا ذالکم الرباط، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ رباط ہے۔ اور یہ رباط کیسا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ رباط کا معنی ہے جنگی تیاری کرنا۔ اور حدیث شریف میں آ گیا کہ نمازوں کا انتظار کرنا اور مساجد کے لیے جاتے ہوئے قدم بڑھانا، اور باوجود تکلیف اور پریشانی کے خوب اچھی طرح وضو کرنا۔ ذالکم الرباط مل وجہ الرابط بین الآیت والحدیث کنت مترددا 30 سنہ، 30 سال تک پریشان ہوں، کوئی جوڑ نہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ رباط کس کو کہتے ہیں؟ جنگی تیاری کو اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا، اور حدیث کہتی ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کثرت الخطا الی المساجد، اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ذالکم الرباط۔ اور حدیث صحت کو پہنچ چکی ہے۔ حضرت الاستاذ گرامی قدر حضرت بنوری نور اللہ مرقدہ نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ ایک متکلم فی ہے لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بالاتفاق قابل استدلال ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریفوں میں یہ آیا کہ عملیات کا نام ہے، اور ان کا قرآن کریم میں آیا کہ یہ مجاہدات کا نام ہے، تو بظاہر کچھ فرق ہو گیا۔ عاجز و مسکین 30 سال تک سرگردان رہا ہے، 30 سال بعد تفسیر ابن قیم دیکھی۔ یاد رکھو، اس کو بھولو نہیں، اور اگر تم نے میری یہ نصیحت یاد رکھی تو میری مغفرت ہو جائے گی کہ تفسیر قرآن میں ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں جیسے امت میں کوئی نہیں۔ ہم تو ان کے لوگ نہیں ہیں، یہ رد کرتے رہتے۔ وَاعْلَمُوا لَا تَجِدُونَ عَالِمًا فِي السَّلَفِ وَلَا فِي الْخَلَفِ كَمِثْلِ ابن تیمیہ وَأَصْحَابِهِ فِي تفسیر القرآن، شان ورشاد جیسے ان کا سخت ترین مخالف۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی کہ حضرت شاہ صاحب نے کہا ابن تیمیہ ان کے شاگردوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور اس کے جواب میں لطافت الرحمان نے رسالہ لکھا تھا جو میں نے احسن التحقیقات کے نام سے شائع کیا، احسن التحقیقات فی شان المتشابہات، اس کو حاصل کرنا۔ تو شان ورشاہ ایک جگہ لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَمُرُّونَ بِآيَةٍ إِلَّا يُفَسِّرُونَهَا أَحْسَنَ تَفْسِيرٍ۔ ابن تیمیہ اور اس کے شاگرد جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو یہ وہی تفسیر ہوتی ہے جو احسن العلوم میں ہوتی ہے۔ احسن تفسیر وہ تو ہمارا ریزرو ہے نا، نہیں سمجھتے بات کو۔ تو ابن قیم اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس جگہ بات سنو ذرا، وہ کہتے ہیں آیت میں ہے جنگی تیاری رباط ہے، حدیث میں ہے نمازوں کا انتظار رباط ہے، دونوں میں فرق سن لو۔ وجہ اتصال یہ ہے کہ جس طرح ملک کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج اور جنگی تیاری کام آتی ہے ملک کے سرحدوں کے لیے، اس طرح دل کے وسوسوں اور انتشار اور پریشانیوں کے دور کرنے کا علاج نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے دل بادشاہ ہے پورے جسم کا، اس طرح ایک بادشاہ ملک کے اندر محفوظ تب ہوگا جب اس کے پاس جنگی تیاری مکمل ہو۔ آفرین میں سے آفرین از خدائے بر پہ درے کہ ازومان ای چنی پہ سرے، زبردست تفسیر فرمائی۔ فذالکم الرباط۔ ابھی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد اللہ نحو قال قتیبہ فی حدیث فذالکم الرباط ذالکم الرباط ذالکم الرباط ثلاثا وفي الباب عن هؤلاء رضی اللہ عنہم۔ حدیث علی رضی اللہ عنہ اخرجہ ابو یعلا الموصلی
فی مسند الاعلی، ابو یعلا موصلی کی مسند ہے، اس کا نام ہے مسند ابی یعلا، عاجز اور فقیر کے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ۔ ما من کتاب مطبوع ولا مخطوط الا تجدونه عند هذا الفقیر وهذه من منن الله علينا وعلى عباد الله ولكن اکثر الناس لا يشكرون۔ حدیث علی اخرجہ ابو یعلا فی مسندہ والبزار فی مسندہ والحاکم فی مستدرکہ، 3 کتابوں میں ہے۔ علی کی حدیث 3 کتابوں میں ہے، کیونکہ علی کی خلافت 3 خلفاء کے بعد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علی کے بعد 3 خلیفہ صحیح ہوئے، حسن، عبداللہ ابن زبیر، معاویہ، اور باقی سارے کے سارے مصائب ہیں۔ یہ تو تفنن ہے۔ وحدیث عبداللہ ابن عمر اخرجہ الشیخان والدارمی وابن ماجہ والنسائی، و بابا عبداللہ ابن عمر کی حدیث 6 کتابوں میں ہے، 5 میں، بخاری مسلم 2، دارمی 3، ابن ماجہ 4، نسائی 5، صرف ابو داؤد میں نہیں۔ وحدیث ابن عباس اخرجہ الترمذی، وحدیث عبیدہ اخرجہ احمد والبزار والطبرانی، احمد کی مسند میں 40,000 احادیث ہیں، بزار کے مسند کا نام ہے البحر الزخار، 9 جلدوں میں مکہ مدینہ سے شائع ہو گئی، لایا ہوا ہے۔ طبرانی کے معجم صغیر 1 جلد میں ہے، معجم الاوسط 10 میں ہے، اور المعجم الکبیر کی 40 جلدیں آ گئی، یہ کہتے اور آ رہی۔ یہ وہی طبرانی ہے جس کو قدوری نے مناظرے میں ہرایا ہے۔ احمد قدوری اور طبرانی کا ایک زمانہ ہے، بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوا ہے، اور مسائل حنفیہ میں قدوری نے جو دلائل کی بارش کی، طبرانی گھبرا گیا۔ فدخل بیتہ وما خرج حتی جاءت جنازتہ، تاج الدین سبکی طبقات شافعیہ کبریٰ میں لکھتے ہیں۔ عبیدہ کو عبید بن عمر بھی کہتے۔ وحدیث عائشہ لم نقف علیہا، میں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ عبد الرحمن ابن عائش اخرجہ البغوی فی شرح السنہ، عبد الرحمن ابن عائش کی حدیث بغوی نے نقل کی بابا۔ وحدیث انس اخرجہ البزار قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، والعلاء بن عبد الرحمن وابن یعقوب الجونی وثقۃ عند اہل الحدیث۔ کل ممکن ہے بعض اساتذہ نہ آئے نا، حالات ایسے ہوتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ پڑھیں، تھوڑے سے بڑھا دیں۔